یا آفتوں سے مصیبتوں سے. سرکار نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کوئی جن نہیں آتا, کوئی غلط جن نہیں آتا, ناپاک جن اس گھر میں نہیں آتا, شیاطین کا حملہ, شیاطین کے اثرات اس گھر میں نہیں ہوتے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا, تو پھر مصیبتیں, مشکلات, پریشانیوں کی کیفیت ہوتی ہے. پھر کیا کیا خرچے ہوتے ہیں, کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کسی کے پاس سیکھنے تلاش کریں گے تو ملیں گے سکھانے والے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی سکھانے والے کون ہیں, انتظام کہاں ہیں, یا دنیاوی تعلیم کا کیسا آپ تلاش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جو ہے نا ٹیچر ہونا چاہیے, اچھے سے اچھا پڑھانے والا ہونا چاہیے. جب دنیاوی تعلیم کا یہ معاملہ ہے تو یہ تو اللہ کے کلام کا معاملہ ہے, نہیں اللہ کے کلام کو سیکھنے کا معاملہ ہے, تو اس میں تو زیادہ محنت ہونا چاہیے, زیادہ کوشش ہونی چاہیے. تو قرآن کی تلاوت کو صحیح سیکھنا یہ ذمہ داری ہے, اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر قرآن کو روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنانا یہ بھی ہر ایک کی ذمہ داری, اس طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. تو ایک حق جو قرآن پاک کا جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. دوسرا حق بیان کیا گیا کہ قرآن کو سمجھا جائے, کیونکہ قرآن کو نازل اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے نہیں کیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تلاوت کرنے پہ 1 حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہے, لیکن نازل کرنے کا مقصد پڑھنا نہیں ہے, قرآن کو تلاوت کر کے بند کر کے رکھ دینا نہیں ہے, بلکہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے, کیوں؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو. قرآن کو تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا. ہاں ضمناً اس کی برکتیں ہیں, اس کا فائدہ ہے, لیکن مقصود وہ نہیں ہے. مقصود کیا ہے قرآن کو نازل کرنے کا؟ ھدی للناس ھدی للمتقین, ہدایت کے لیے نازل کیا گیا, تاکہ تم اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو, اس احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. اس کے لیے نازل کیا گیا. خالی تلاوت کرنا یہ مقصد نہیں ہے, ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے, عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. بلکہ امام بخاری نے بخاری شریف میں فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا بھی حقیقت میں قرآن پر عمل کرنا ہے. خالی پڑھ لینا, عمل نہیں کرنا, یہ پڑھنا ہے ہی نہیں. حقیقت میں تو قرآن پڑھنا اس وقت ہے کہ پڑھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا, یہ حقیقت میں پڑھنا ہے قرآن کو. چنانچہ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے غفلت میں اور رات میں جو ہے پانی میں انگور بھگا کر رکھ دیے گئے تھے کھانے کے لیے. اس میں جو ہے انگور جب زیادہ بھگ جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر نشے کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھوڑی سی. تو ہوا یہ کہ وہ سمجھے نہیں کہ یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور کھا لی ہے, تو تھوڑی سی جو ہے نشے کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو 80 کوڑے کا معاملہ ہے. نشے کی چیز کھانے پر, پینے پر اسلام کے اندر جو ہے 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے. تو چنانچہ حضرت عمر تیار ہو گئے. صاحبزادوں کا معاملہ ہے, لوگوں نے سفارش کی, کہا چھوڑ دیجیے, معاف کر دیجیے, درگزر کر دیجیے. انہوں نے فرمایا نہیں, حکم پورا ہوگا, اللہ کا حکم. تو چنانچہ واقعے میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ان کو کوڑے مارے جانے لگے تو معاملہ یہ ہو گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے. آدھے کوڑوں پر ہی کیفیت یہ ہو گئی کہ موت کے قریب ہو گئے. تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ بیٹے اب تمہارا انتقال ہونے والا ہے اور تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہونے والے ہو. میری طرف سے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور کہنا کہ عمر قرآن پڑھ رہا ہے, اور کہنا کہ عمر قرآن پڑھ رہا ہے. تو چنانچہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ صاحبزادے جو ہے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عمر سے کہو کہ ایسے ہی قرآن پڑھتا رہے. یعنی یہ جو کوڑے مارے, جو اللہ کے حکم کی تعمیل کیے, حضرت عمر نے اس کو قرآن پڑھنا بیان کیا. یہ عمل کرنا, یہ قرآن پڑھنا ہے. قرآن پڑھنا خالی پڑھ کے بند کر دینا نہیں ہے. حقیقت میں تو قرآن پڑھنا یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے, اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. تو خالی تلاوت کرنا یہ نہیں ہے, تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. صحیح ترجمہ لینا, جو اپنے بااعتماد علماء ہیں ان سے مشورہ کر کے ایک آیت کا صحیح روزانہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرنا, تاکہ معلوم ہو کہ کیا ہے اس میں. یہ اللہ کا کلام ہے, اس قدر اس کی فضیلتیں ہیں, اس قدر اس کی برکتیں, آخر ہے کیا. وہ قرآن کا چیلنج ہے پورے 1400 سال سے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کی طرح تم ایک سورہ لے کر آؤ, اس کی طرح 10 آیتیں لے کر آؤ. قرآن کا چیلنج ہے, تو آخر ہے کیا چیز اس کے اندر. نہیں,
تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو ترجمہ ہی صحیح، جو بھروسہ مند جو صحیح طریقے کا ترجمہ ہے اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کے اندر کیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو تمہارے کسی دوست کے پاس سے تمہارے نام پر خط آئے، کوئی لیٹر آئے، تو تم کیا کرتے ہو؟ اگر سواری پر بھی ہے، راستے میں جا رہے ہیں، آگے پہنچا تو فوری اپنی سواری کو بازو لے لیتے ہو اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہو کہ بھئی میرا دوست کیا لکھ کر بھیجا ہے، کیا پیغام ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. اگر خود کو پڑھنا نہیں آتا تو کیا کرتے ہو؟ جاتے ہو پڑھاتے ہو لوگوں سے، جو واقعی پہ جو پڑھنا جانتا ہے اس کو کہتے ہو کہ بھائی ذرا یہ پڑھ کر تو سنائیے کہ آخر یہ لیٹر میں ہے کیا. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک دوست کے لیٹر کی تو یہ کیفیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک خط، اللہ تعالیٰ کا پیغام کئی سالوں سے ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. سمجھنا تو بہت دور کی بات، آپ فرماتے ہیں کہ بس اس کے زبر زیر کو ٹھیک کرنے میں ہی ساری عمر گزار دیتے ہیں. اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے. ایک دنیاوی دوست کا اگر کوئی لیٹر آ جائے، کوئی میسج آ جائے تو کیسی کیفیت کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا تو دوسروں سے پھر پڑھانے لگاتے ہیں. لیکن اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. حضرت حسن بصری افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں. تو حاضرین کرام، بہرحال مقصود کلام یہی ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس میں لاپرواہی کا معاملہ نہیں ہونی چاہیے. دنیاوی تعلیم پر ہم کس قدر معاملہ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کیا کیا کیفیت ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس سے منع نہیں ہے. لیکن بھئی جو اللہ تک لے جانے والا معاملہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کی طرف تو توجہ ہونی چاہیے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کی فکر پیدا کرنا چاہیے. اور پھر جو دوسری ذمہ داری بیان کی گئی کہ قرآن کو سمجھنا، اس کے اندر کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تو ترجمہ پڑھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، وقت ملتا نہیں. یہ جو شکایت ہے کہ وقت نہیں مل رہا، وقت نہیں ملتا، وقت کو نکالنا پڑتا، وقت کو مقرر کرنا پڑتا. اپنی مصروفیات کو کم کر کے اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا، ورنہ پھر انتقال ہو جائے گا تو بڑے معاملات ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول شکایت کریں گے روز قیامت کہ بے شک میری قوم اس قرآن کو چھوڑ دی تھی. تو کہیں اس شکایت کے ہم مستحق نہ بن جائیں. غفلت کو چھوڑنا چاہیے. زندگی کے لمحات باقی ہیں، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے. پہلا حق بیان کیا گیا قرآن کی صحیح تلاوت کرنا، پہلے اس کی کوشش کرنا چاہیے. ساتھ میں اس کے ایک آیت ہی صحیح، 2 آیتیں ہی صحیح روزانہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کسی معتبر عالم سے رجوع کرنا. ایسا نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں اپنے جو سمجھ میں آیا وہی کیفیت، نہیں. کسی معتبر عالم سے یا پھر قرآن کے جو درس ہوتے ہیں، دروس کے جو محافل ہوتے ہیں، اس میں بھی شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسرا پھر حکم بیان کیا گیا کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا. یہ 3 ذمہ داریاں، یہ 3 حقوق بیان کیے گئے امت مسلمہ پر. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے وابستگی اختیار کریں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی تلاوت کا معمول بنائیں. اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے والا، ان کو اس کی تربیت دیں، ان کو اس کی تعلیم دیں اور قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.